ہے نا. کہتے دو طرح کے ہوتے ہیں صاحب نعمت. ایک وہ نعمت والے ہوتے ہیں جو درخواست کر کے نعمت پاتے ہیں. مسلسل درخواست ہے, التجا ہے, عرضی ہے نا, سوینہ نویدن ہے نا, لائیے نا, دیجیے نا, عطا کیجیے نا. بندگی کی شان ہے, بندگی کا معاملہ ہے نا. مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے, ان کو آخرت میں مانگنے کا بھی صلہ ملے گا ہے نا. لیکن دوسرا کون ہے؟ وہ صاحب برخاست ہے. صاحب برخاست کون ہے؟ اس نے مانگا نہیں ہے, وہ تو سویا ہوا ہے نا, سویا ہوا ہے. اور کہا گیا کہ جا کے لے آؤ, تو اب جب آئے تو دیکھا کہ تو سوئے ہوئے ہے نا, سوئے ہوئے ہیں. کم کم یا حبیبی کم تنام ہے نا, سوئے ہوئے ہیں. اب کیا کریں؟ اگر اٹھائیں تو جو ادب سکھایا گیا ہے وہ ہاتھ سے جاتا ہے, اور ادب ہی تو ہے فرشتے کے پاس, اور ہے کیا ہے نا. کریں تو کیا کریں؟ اسی پس و پیش میں سوچا کہ صرف کسی کو اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے, رب کے فرمان کو پہنچانا ہے کہ آپ تو سو رہے ہو, رب آپ کے لیے منتظر ہے, رب انتظار کر رہا ہے. اب کسی رب کے انتظار والے کو اٹھانے کا کچھ ادب چاہیے ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنی آنکھیں ہے نا, پیر کی آنکھوں کے لیے آپ سن رہے تھے کہ مست مست آنکھیں ہے نا. پتہ نہیں فرشتے کی آنکھ کیسی ہوتی ہے, ان آنکھوں کا ویژن کیسا ہوتا ہوگا ہے نا. فرشتہ پر پھیلائے تو مشرق چھپ جائے, اور دوسرا پر کھولے تو مغرب چھپ جائے. یا اللہ, پر تو معلوم ہوا, آنکھ کیسی ہوتی ہو ہے نا. اللہ اکبر. اور فرشتے کو یہ خواہش ہوئی کہ اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آنکھوں کو سونے والے کے تلوے سے لگا دیا جائے ہے نا. دنیا کیا جانے اس تلوے کی قدر. ارے اسی تلوے کا ایک تلوا تھا جو پیر کس کے پٹکا گیا تھا تو زمزم پھوٹ گیا تھا. اسی تلوے کا نچلا حصہ تھا, ایڑی تھی, جو پٹکائی تھی پتھر پر تو سنگلاخ زمین سے چشمہ زمزم پھوٹ اٹھا. آج جبرائیل اسی تلوے کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین پر پٹکا جائے تو زمزم نکل آئے. اب اس تلوے کو کیسے سہلایا جائے کہ سونے والے کو اٹھایا جائے, تو اپنی آنکھیں تلووں سے مس کر دی ہے نا. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, مجھے وہ سنانا نہیں ہے. اور جب کوئی صاحب برخاست ہے جس نے درخواست نہیں کی ہے, پروردگار نے اس کا انتخاب کیا ہے, چنا ہے, یہی ہو, اسی کو دینا ہے, اسی کو بلانا ہے, اسی پر مہربانی کرنی ہے. تو یہ جان لو کہ کسی صاحب برخاست کی امت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے. بات ختم کر رہا ہوں, ہم لوگ کو فاتح سمانی تک جانا, لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم آج کی مجلس میں پہلے مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, پھر مجلس تک پہنچتے ہیں. تو اس لحاظ سے چھوٹی سی گفتگو, وہ بھی ایسے صاحبان علم کے سامنے, سوائے اپنے جہل کے, اقرار کے, اور کیا کیا جا سکتا. لیکن چند جملے بولنے تھے تو معمول کے مطابق حضرت کے دروازے پر کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے. حضرت کے دروازے پر بولنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ دروازے کا ہے وہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے نا. اس لیے یاد رکھو, صاحب درخواست کی امت کچھ اور ہوگی, صاحب برخاست کی امت بھی کچھ اور ہوگی. اور صاحب برخاست کی امت کا یہ عالم ہوگا کہ تمنا تو بہت سے کریں گے, لیکن وہ سب صاحب درخواست ہوں گے. کوئی صاحب برخاست ہوگا کہ اس کی آنکھ پھولی ہوئی, لال سوجی ہوئی, اور پکارا اسی کو گیا, بلا لاؤ علی کو. کہاں ہو علی؟ آ جاؤ علی. اے علی, تم صاحب درخواست نہیں ہو, تم صاحب برخاست ہو. تم نہیں چاہتے تھے کہ جائیں, پروردگار نے چاہا کہ میں علی کو چاہتا ہوں, جائیے بلا لائیے علی کو. علی کو بھیجا گئے اور در خیبر
ایسا اکھڑا ہے نا، ایسا اکھڑا کہ یہودی آج تک تل ملا کے خیبر کا ذکر کر کے اپنے بستر سے چونک کے اٹھ جاتے ہیں کہ جس چیز کو سب سے مضبوط کیا تھا اس کو مولا علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اور اکھاڑا تو اکھاڑا، اسی کو ڈھال بنا کے آگے بڑھ گئے۔ لے تیرا سامان، تیرے ہی اوپر میری ڈھال، تو نے اپنی ڈھال بنایا تھا، لے یہ میری ڈھال ہے، لے سنبھال، تو اپنی ڈھال کو اب میری ڈھال بنا کے دیکھ کیا ہوتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج مولا علی کی مجلس ہے۔ صوفی جانتے ہیں مولا علی کو کیوں زیادہ اپنے فیضان میں سرخی دیتے ہیں؟ سارا شجرہ انہی سے ہے۔ کوئی شجرہ ہو، کوئی آپ سے کہے کہ نقشبندی میں بھی الویت حاوی ہے، مولا علی کا رنگ حاوی ہے۔ وہ تو امام جعفر صادق کے نانا ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے، تو اہل بیت اپنی نانہالی نسبت کی بھی لاج رکھتے ہیں، اور نانا کا فیض بھی امام جعفر صادق نے اجاگر کر دیا ہے، تو نانا کا فیض بھی شامل ہو گیا۔ دادا کا فیض تو وہاں بھی مولا علی کا ہے نا؟ تو مولا علی کا ذکر کی صرف ایک صفت بتا دیں، کیوں مولا علی کو صوفیہ اپنے شجروں میں سب سے نمایاں کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ مولا علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑے کمال پر نگاہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو آپ کہیے کہ بڑے صاحب کمال ہے، لیکن مجھ سے پوچھئے کہ سب سے بڑا صاحب کمال کون ہے، تو میں کہوں گا جو خاموش ہے نا۔ صوفی کہتا بولنا کمال نہیں ہے، چپ رہنا کمال ہے نا۔ محبوب جان ایک جگہ لکھا ہے سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جانتے ہوئے چپ رہ گئے۔ کیا بات کہتی پروردگار کہ ولیوں کا عجیب حال ہے، ایسا مجاہدہ سکھایا کہ جانتے ہوئے چپ رہ جائے۔ اور مولا علی کو اسی لیے صوفیہ آگے کرتے ہیں کہ سب کچھ رہتے ہوئے چپ رہ جانا علی سے سیکھتا ہے نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، سیدنا عمر فاروق خلیفہ ہو گئے، سیدنا عثمان غنی خلیفہ ہو گئے۔ ایک خلیفہ کی خلافت کسی کو برداشت نہیں، اور تین خلیفہ کو حسن کے ساتھ برداشت کیا، وہ مولا علی ہے۔ تعاون کیا، مولا علی ہے۔ جب ضرورت پڑی ایسا مشورہ دیا جس سے بہتر مشورہ ممکن نہ تھا، وہ مولا علی ہے۔ تو مولا علی صبر کے، تحمل کے، برداشت کے سب سے بڑے قطب مینار ہیں، اور حضور پاک کی تعلیمات کا سب سے عمدہ نتیجہ ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں مولا علی کو آگے کیا جاتا ہے کہ صوفی صبر کی دنیا میں چلتا ہے، تحمل کی دنیا میں چلتا ہے، برداشت کی دنیا میں چلتا ہے، ایثار کی دنیا میں جیتا ہے۔ اور ایثار اگر کسی سے سیکھنا ہے تو مولا علی سے سیکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مولا علی کا سچا عاشق بنائے، اور مولا علی سے محبت بھی سکھائے، اور مولا علی سے یہ بھی سکھائے کہ دشمنوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مولا علی کا محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ مولا کے دشمنوں سے معاملہ کرنے میں بھی علی ہی عنوان ہونے چاہیے۔ اگر دشمنی کرنی ہو، دشمنی کی ضرورت ہو، دشمنی کا موقع ہو، تو دشمنی اپنی طبیعت سے مت کرو۔ جس کو دوست بنائے ہو اسی سے دشمنی بھی سیکھو۔ مولا علی نے
اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی حضرت علی کے چاہنے والوں کے لیے